تو دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے مال لے لیں، آپ کا مال لینا ان کے لیے باعث تطہیر ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی جن کا مال حضرت لاہوری قبول کرے ان کے لیے سند بن جائے، اور جن کا مال حضور قبول کرے ان کے لیے سند ہے یا نہیں ہے؟ اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اتنا دیا کہ پیچھے کچھ نہیں بچایا، وہ کتنے پاک ہوں گے، اور وہ صدیق اکبر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دو دوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسلام کے دو دور ہیں، ایک دور جس میں مشکلات انتہائی زیادہ تھی، اور دوسرا دور وہ ہے جس میں مشکلات تو تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دو دوروں میں سے جس نے زیادہ مشکلات والے دور میں
حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، خرچ کیا اور جہاد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں جو ساتھ دے وہ کبھی اس کو کوئی آدمی بھولتا نہیں ہے۔ مشکل گھڑی میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو اسلام کا ایسا مشکل دور تھا، ایسا مشکل دور تھا کہ جب لوگ تلواریں اٹھائے اور حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے تھے، تو اس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے بچانے کے ارادے سے چلے ہیں۔ یہ اسلام کا دور ہے، جس دور میں حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دی جا رہی تھی، اس دور میں اس کا کیا عالم ہوگا جو بیٹی دینے والا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور یہ بھی کسی گمان نہیں تھا کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان محتاج ہوگی کہ اس کے عظمت اور افضلیت کے لیے دلائل دینے پڑیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں کچھ گفتگو کرنے سے پہلے قرآن کی آیت پر کچھ بات عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے برابر تم میں سے جو خرچ کرے، جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور بعد جہاد کیا۔ اب معیار فضیلت دو چیزیں اللہ نے قرار دی، ایک انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دوسری چیز کہ جہاد کرنا، قتال کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اگر فتح مکہ سے پہلے کسی نے کی ہیں تو ان کی شان بعد والوں سے اونچی ہے۔ بعد والوں نے جو بھی عمل کیے، لیکن پہلے والوں کا عمل اور اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ مشکل گھڑی میں انہوں نے خرچ کیا تھا، مشکل گھڑی میں انہوں نے جہاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا اور حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھا، تو حضرت ابو بکر صدیق 40,000 دینار کے مالک ہیں، 40,000 دینار کے مالک ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دیا، سب کچھ حضور علیہ السلام پہ قربان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ حضور علیہ السلام پہ قربان کیا۔ آخری ایسا وقت بھی آیا کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آگے سے بٹن بھی نہیں ہے کہ اس لباس کو بند کیا جائے۔ کانٹوں سے سیا ہوا وہ لباس صدیق اکبر کو پہنا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجے، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجے ہیں،
اور اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ کیا اس حال میں بھی وہ مجھ سے راضی ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو یہ اطلاع دی تو صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی کہ میں اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمتوں والے ہیں اور سارا مال حضور علیہ السلام پہ قربان کیا، سارا مال حضور علیہ السلام پہ قربان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین اگر حضور علیہ السلام کو کچھ دینا بھی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بالکل وضاحت کر دی، قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، کہ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ منافقین دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا قبول نہیں ہوگا۔ حضرت لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مقام سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھی کشف کرواتے ہیں۔ کشف کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے کبھی کبھی وہ پردے ہٹا دیتے ہیں اور پردے کے پیچھے جو چیز ہے وہ نظر آ جایا کرتی ہے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ حضرت لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ اس میں بڑے مشہور تھے اور وہ کسی کی دعوت آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے۔ کسی کی دعوت کھانے پینے کی آج کل اگر کوئی ہمیں کہہ دے تو ہم تو پہلے سے تیار ہوتے نا، لیکن حضرت لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی بصیرت اور اللہ نے ان کو جو کشف دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کا مال مسبوق ہوتا تو حضرت کو وہ کرامتاً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مال جو ہے یہ حلال کمائی سے یہ چیز لی ہوئی نہیں۔ ایک مرتبہ مریدین نے حضرت لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے امتحان کے طور پر ایک مشروب جو پیسے تھے ان سے کچھ فروٹ لیا اور حلال کمائی کے پیسوں سے بھی کچھ فروٹ لیا اور حضرت کے سامنے دونوں آ کر رکھ دی۔ حضرت یہ آپ کا اکرام ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ اکرام ہے یا امتحان ہے؟ یہ اکرام ہے یا امتحان ہے؟ انہوں نے جو مشکوک پیسوں سے لیا ہوا فروٹ تھا اس کو چھوڑ کر کے جو حلال پیسوں سے لیا ہوا تھا اس میں سے کھانا شروع کر دیا۔ اس دور میں یہ مشہور تھا کہ اگر حضرت لاہوری صاحب کسی کے گھر کی دعوت قبول کریں اور اس کے گھر کا کھانا کھا لیں، سمجھو اس کے لیے بڑی شرط ہو جایا کرتی تھی کہ اس کی کمائی حلال، اس کی کمائی کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو حضرت لاہوری صاحب اگر کسی سے لے لیں تو اس کے لیے سند بن جاتی تھی کہ اس کی کمائی کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ نے فرمایا ان سے مال لے لے، ان کے مال سے صدقہ لے لے تاکہ ان کو تیرا لینا پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے، تطہیر کرے۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیں گے تو قبول نہیں ہوگا،
اور یہاں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ ان سے مال لے لیں، آپ کا مال لینا ان کے لیے باعث تطہیر ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی جن کا مال حضرت لاہوری قبول کرے ان کے لیے سند بن جائے، اور جن کا مال حضور قبول کرے ان کے لیے سند ہے یا نہیں ہے؟ اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اتنا دیا کہ پیچھے کچھ نہیں بچایا، سبحان اللہ، وہ کتنے پاک ہوں گے؟ اور وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام پہ سب کچھ قربان کیا۔ فتح مکہ سے پہلے تو کیا ہی کیا، بعد میں بھی کیا، سب کچھ قربان کیا، اپنی ساری ملکیت حضور علیہ السلام پہ لٹا دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق کی چیخیں نکل گئی اور فرمانے لگے میں اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں، اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں، اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی حالت صدیق اکبر کے حوالے سے۔ اور اس آیت میں معیار فضیلت میں ایک اور چیز بھی بیان کی گئی ہے، وہ ہے قتال، کہ اللہ کے راستے میں لڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبۃ اللہ میں حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر اور جب توحید کا انہوں نے اعلان کیا، جتنے مشرکین وہاں کھڑے تھے وہ سارے حضرت ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ بنو تمیم والے آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھایا اور گھر پہنچایا۔ انہیں یقین تھا کہ اب ابو بکر بچیں گے نہیں، گھر پہنچایا اور واپس آئے۔ واپس آ کر کعبۃ اللہ میں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضرت ابو بکر کو زیادہ مارنے میں عتبہ کا کردار زیادہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہیں، چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، کوئی دودھ لیے ہوئے ہے، کوئی پانی لیے ہوئے ہے، کوئی شہد لیے ہوئے ہے۔ ابو بکر آنکھ کھولیے، یہ پانی پیئے۔ ابو بکر آنکھ کھول، پانی حاضر ہے، شہد حاضر ہے، دودھ حاضر ہے۔ سارا دن گزر گیا، شام کو صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، دودھ قریب کیا گیا، پانی قریب کیا گیا، شہد قریب کی گئی۔ صدیق اکبر نے فرمایا مجھے میرے محبوب کا حال بتا، جب تک میں محمد کا دیدار نہیں کرتا اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ جملے سن کر کچھ رشتہ دار وہ ناراض ہو کر چل پڑے کہ جس کی وجہ سے تجھے اتنی مار پڑی ہے پھر بھی بات اسی کی کرتا ہے، جس کی وجہ سے تیرا یہ حشر ہوا ہے، تیرے اوپر حملہ ہوا ہے، آنکھیں کھولتے ہی بات اسی کی کرتے ہو۔ ناراض ہو کر چل پڑے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، کہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ، ناراض نہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں محمد کا تذکرہ نہیں کروں گا، اس کی بات نہیں کروں گا۔ صدیق اکبر نے ان کو منایا، بولو جو جاتا ہے وہ چلا جائے، جو جاتا ہے وہ چلا جائے۔ صدیق نے ان کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھا۔ آج ہماری جماعت کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جیلوں میں جاتے ہیں، ہتھکڑیاں پہنتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دے کر، مسائل پریشانیاں دے کر، اور جب واپس آتے ہیں تو اسی لائن میں ہوتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہو، اس جماعت میں آنے کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف، یہ تکلیف، یہ تکلیف۔ وہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی اسی لائن میں تھے، جیل سے نکلنے کے بعد بھی اس
اسی لائن میں چلیں گے. یہ سبق صدیق اکبر کا ہے. یہ سبق صدیق اکبر کا ہے کہ مار کھانے سے پہلے جن کے تھے مار کھانے کے بعد بھی انہی کے رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جب تک میں محمد کا دیدار نہیں کرتا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ بات کہی والدہ نے دیکھا کہ انہوں نے قسم کھائی ہے تو کہنے لگی بیٹا میں تو محمد کو نہیں جانتی وہ کہاں ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ ام جمیل کو پتا ہے آپ ان سے پوچھ لیجیے. حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ وہاں پہنچی ام جمیل کو لے آئی. ام جمیل حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آئی اور انہوں نے صدیق اکبر کا حال دیکھا پریشانی کا اظہار کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام کا پوچھا تو ام جمیل نے صدیق اکبر کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ کھڑی ہیں یہ بات سن لے گی کیا ان سے کوئی خطرات. مقصد یہ تھا کہ ان سے کوئی خطرات نہیں ہے تو صدیق نے کہا کہ نہیں ان سے کوئی خطرات ان سے کوئی خطرہ خاندان صدیق سے نبی کو کوئی خطرہ نہیں. وہاں علی کو بستر سے اٹھا کے پوچھا تھا نا کہ محمد کہاں ہے. علی نے کہا تھا کہ مجھے پتا نہیں ہے. اور جب صدیق اکبر کے گھر میں آ کر صدیق کی بیٹی نے پوچھا تھا کہ تیرا ابا کہاں ہے اور محمد کہاں ہے اس نے کہا تھا پتا ہے بتاؤں گی نہیں. بات سمجھ آئی. تو خاندان صدیق سے نبی کو کوئی خطرہ نہیں. بھئی ہم کسی کی بیٹھک میں چلے جائیں اور ہمیں شک پڑ جائے کہ یہ گھر والا میرا دشمن تو نہیں ہے ہمیں اس کی بیٹھک میں آرام نہیں آئے گا اس کے گھر میں نیند نہیں آئے گی. لیکن حضور کو صدیق کی گود میں نیند آ گئی آرام کر رہے ہیں. پتا چلا کہ نبی بھی سمجھ رہے ہیں کہ صدیق اور خاندان صدیق سے محمد کو کوئی خطرہ نہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا ام جمیل سے کہ یہ میری والدہ ہے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ بتائیں کہ محمد کہاں ہے. حضرت ام جمیل نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہے دار ارقم میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جب تک میں ان کا دیدار نہیں کروں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. حضرت ابوبکر صدیق کو کافی دیر انتظار کروایا گیا. جب گلیاں خالی ہو گئی لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما ہو گئے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو سہارا دے کر اور حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کی نظریں صدیق اکبر پر پڑی. گویا کہ صدیق اکبر لپٹ کر اپنے زبان حال سے یہ بتانے لگے کہ میرے زخموں کا علاج مرہم اور پٹی میں نہیں ہے میرے زخموں کا علاج حضور آپ کے دیدار میں. حضرت ابوبکر صدیق نے فتح مکہ سے پہلے مال بھی خرچ کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا لڑائی بھی کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا اولئک اعظم درجہ کہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے. اب جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا اور خرچ کیا پر خرچ کی انتہا کر دی خرچ کی بھی انتہا کر دی کہ صدیق اکبر جتنا خرچ کسی اور نے نہیں کیا اور اس کے بعد
انہوں نے قتال بھی ایسا کیا کہ ایک قتال ہوتا ہے کہ کچھ افراد اس طرف سے کچھ افراد اس طرف سے، یہ قتال اتنا، یہ لڑائی اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جب ایک طرف سے بہت سارا ہجوم ہو اور دوسری طرف سے اکیلا ہو، یہ لڑائی بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے مال بھی بڑا خرچ کیا اور قتال بھی بڑا سخت کیا۔ تو قرآن کی اس آیت کی روح سے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت تمام صحابہ سے افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے افضل